جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ بھی سنتیں نہ پڑھیں. تقریر کے بعد انشاءاللہ سنتوں کے لیے وقت چھوڑ دیا جائے گا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم. قابل احترام حاضرین مجلس، وجہ تخلیق کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے کے حوالے سے سیرت النبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی گزارشات پیش کرنا شروع کی تھی. ابتدائی تذکرے میں قرآن پاک کا تذکرہ نکل آیا. میں نے مناسب سمجھا کہ قرآن پاک کے فضائل جو قرآن پاک میں اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان ہوئے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں، اور تدوین قرآن پاک کے بارے میں جو غلط فہمیاں لوگوں کے دلوں میں پائی جاتی ہیں اور جو پروپیگنڈا یورپ، امریکہ اور غیر مسلم کرتے ہیں اور ہمارے لوگوں کے ذہن اس سے مسموم ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ کہ شیاطین بھی اپنے دوستوں کے پاس وحی بھیجتے ہیں. یعنی جو شیاطین ہیں، جو دشمنان اسلام ہیں، وہ اسلام کے خلاف، عقائد اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور وہ تحریر کے ذریعے اور تقریر کے ذریعے مسلمانوں تک پہنچتی ہیں، اور دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگوں کے دماغ میں بیٹھتی ہیں. تو میں نے تدوین قرآن پاک کے بارے میں گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں آیات قرآنی سے یہ پوری تفصیل بیان کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 23 برسوں میں 23 سال کے زمانے نبوت میں قرآن پاک تحریراً الحمد سے لے کر والناس تک جمع ہو گیا تھا. لیکن قرآن پاک کی جو لکھائی تھی اور جو کتابت تھی وہ صحیفوں کی شکل میں، یعنی صورتوں کی شکل میں تھی. جیسے سورہ طٰہٰ الگ ہے، سورہ بنی اسرائیل الگ ہے، اور الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پاک کے حافظ تو موجود تھے،
تراویح میں بھی پڑھتے تھے، ویسے بھی تلاوت کرتے تھے، لیکن لکھا ہوا بین الدفتین ایک جلد کے اندر الحمد سے والناس تک محفوظ نہیں تھا، صورتوں کی شکل میں محفوظ تھا، اور اس کو صحیفہ کہتے تھے، فی صحف مطہرۃ، قرآن پاک کے اندر بھی ہے۔ اور مصحف قرآنی کا بکسہ مسجد نبوی میں رکھا ہوتا تھا، جس میں لکھی ہوئی صورتیں رکھی ہوتی تھیں تاکہ جس صورت سے آدمی چاہے اس کو نکال کر تلاوت کر لے۔ میں اس کی پوری تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ وقت کی قلت کی وجہ سے یہ بات پوری نہیں ہوئی تھی، میں نے مناسب سمجھا کہ آج اس کو پورا کر دیا جائے کہ یمامہ کی جنگ جب ہوئی مسیلمہ کذاب کے خلاف، وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دنیا سے تشریف فرما جانے کے فوراً بعد نبوت کا دعویٰ کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مقابلے کے لیے فوجیں بھیجی اور ایک گھمسان کی جنگ ہوئی۔ تو یمامہ کی جنگ میں کچھ لوگ کہتے ہیں 600 مسلمان حافظ قرآن شہید ہوئے، کچھ کہتے ہیں 1300 مسلمان حافظ قرآن شہید ہوئے۔ تو وہاں کے کمانڈر نے پیغام بھیجا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ حفاظ قرآن، میں گزشتہ جمعہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں رکھی، ایک تحریر اور ایک حفظ یعنی یاد۔ تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ 600 یا 1300 حافظ قرآن شہید ہو چکے ہیں، لہذا آپ یہ کیجئے کہ قرآن پاک جو مصحف کی شکل میں ہے، صورتوں کی شکل میں لکھا ہوا ہے، اس کو الحمد سے والناس تک لکھوا کر محفوظ کرا دیجئے، کل کوئی امت میں اختلاف نہ ہو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر زید ابن ثابت رسول اللہ کے آزاد کردہ غلام اور جو پوری زندگی حضور کی خدمت میں رہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمیٹی بنائی، اور انہوں نے وہ لکھا ہوا قرآن پاک جو رسول اللہ نے لوگوں کو لکھوایا تھا کاتبین وحی کو، جن کی تعداد 70 سے اور 100 کے درمیان تھی، ان سے وہ آیات جمع کی اور وہ صورتیں جمع کی، اور ہر آیت اور ہر سطر اور ہر صورت کے اوپر 2 گواہ لیے کہ ان کے سامنے رسول اللہ نے یہ لکھوائی تھی، اور اس کو بین الدفتین جمع کر دیا، یعنی الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پاک لکھوا کر ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھوا دیا۔ اور پھر لکھنے والوں نے ام المؤمنین سے وہ قرآن پاک لکھ کر اس کے نسخے بنائے، ہر آدمی اپنے پڑھنے کے لیے قرآن پاک چاہتا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت رائے 2.25 سال، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رائے 10.5 سال۔ تو تذکرے میں لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں لکھے ہوئے جو قرآن پاک بین الدفتین موجود تھے، جیسا آپ کا چھپا ہوا قرآن پاک ہے، تو اس کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ تھی حضرت عمر کے زمانے میں۔ اب آتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت، جن کا دور خلافت تقریباً 12.5 برس رہا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ علاقے بھی فتح ہو گئے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح نہیں ہوئے تھے۔ اس میں سے ایک کا نام ہے خراسان۔ خراسان کہتے ہیں اس علاقے کو جس میں یہ فرنٹیئر کا کے پی کا علاقہ کا بھی شامل ہے، افغانستان بھی شامل ہے، اور افغانستان سے آگے ماوراء النہر کہلاتا ہے، 6 مسلمان ریاستیں ہیں، ازبکستان وغیرہ، اس پورے علاقے کو اس زمانے میں خراسان کہتے تھے۔ تو یہ پورا خراسان کا علاقہ فتح ہو گیا اور لوگ مسلمان ہو گئے، اور افغانستان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 4 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آئے، جنہوں نے یہاں آ کر، اور بھی ہوں گے تاریخ میں 4 کا نام ملتا ہے، جنہوں نے یہاں آ کر اسلام کو پھیلایا، اور ان کی قبریں افغانستان میں آج بھی موجود ہیں، اور ہرات کے اندر انہوں نے مسجد بنائی جو ایک شہر ہے افغانستان کا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا وہاں نماز ادا کرنے کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے لے کر آج تک الحمدللہ اس میں کوئی سجدہ قضا نہیں ہوا۔
تو جب یہ اسلام یہاں تک پہنچ گیا، یعنی خراسان تک پہنچ گیا، آپ جانتے ہیں کہ یہ علاقہ جس کا نام پاکستان ہے، جس میں سندھ، پنجاب، بلوچستان فرنٹیئر ہے، اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر زمانے میں بھی کچھ لوگ آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی کچھ لوگ آئے، اور بلوچستان کا کچھ خطہ اور سندھ کا کچھ خطہ یہاں لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حدیث کے جو جامع ہیں ابو داؤد، حدیث کی 6 کتابیں اہل سنت والجماعت میں سب سے اعلیٰ سمجھی جاتی ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ، اس میں ایک ابو داؤد بھی ہے۔ تو وہ ابو داؤد کے جو لکھنے والے ہیں وہ بلوچستان کے رہنے والے تھے، یعنی ہمیں یہ فضیلت حاصل ہے کہ پوری دنیا میں جو 6 قرآن احادیث کی سب سے اعلیٰ کتابیں مانی جاتی ہیں، ان میں سے ایک کا مصنف ہمارے علاقے کا ہے، یعنی بلوچستان کا ہے، ابو داؤد کے مصنف۔ علم الالسنہ فلولوجی، علم الالسنہ یہ کہتی ہے کہ جب اگر آپ سفر شروع کریں، ہر 100 میل کے بعد زبان بدلنے شروع ہو جاتی ہے، اور جب 300 میل پہ آپ پہنچیں گے تو زبان بالکل ہی تبدیل ہو جائے گی۔ مثلا آپ کراچی سے بائی روڈ سفر کریں، 100 میل آپ پہنچیں گے، زبان میں تبدیلی شروع ہو جائے گی۔ سکھر پہنچے آپ 300 میل، زبان بالکل تبدیل ہو جائے گی۔ اس سے آگے 300 میل ملتان پہنچے، زبان بالکل تبدیل ہو جائے گی۔ اس سے آگے آپ 300 میل جائیں، زبان بالکل، غرض آپ چترال تک چلتے چلے جائیں، ہر 100 میل کے بعد زبان میں تبدیلی شروع ہوتی ہے، اور 300 میل کے بعد زبان تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو پوری دنیا کے اندر یہ اللہ جل جلالہ کا ایک نظام ہے، آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ بہت سی زبانیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم نہیں جانتے تو ہمیں ان کی تبدیلی کا پتہ نہیں چلتا، لیکن جو لوگ اردو بولنے والے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ اردو ایک زبان کا نام ہے۔ جو ہمارے سندھی بھائی ہیں وہ تو اردو کو ایک ہی بولی سمجھتے ہیں کہ اردو ایک بولی ہے، اردو ایک بولی نہیں ہے، اردو بہت ساری بولیاں ہیں۔ کیونکہ حیدرآباد دکن کے آدمی کو آپ سنیں گے اور طرح بولے گا، بھوپال کے آدمی کو سنیں گے وہ اور طرح بولے گا، ہے اردو۔ دہلی والا اور طرح بولے گا، سہارنپور والا اور طرح بولے گا۔ غرض کہنے کو ایک بولی ہے، لیکن اس کا تلفظ، الفاظ کی نشست و برخاست وغیرہ۔ مثلا بھوپال کے لوگ جو ہے نا وہ خدا کی قسم نہیں کہتے، کہتے ہیں خدا کی قسم، ان کے منہ سے قاف نہیں نکلتا۔ جو بھوپال کے لوگ ہیں پیسے کو کہتے ہیں پیسا، پیسہ نہیں نکلتا۔ اور بھی بہت ساری تبدیلی، آپ ان کی بولی سمجھے تو بہت سی بولیاں سن کے تو آپ ہنس پڑیں گے۔ تو یہ زبان کی تبدیلی ہے۔ تو عربی زبان بھی اسی طرح ہر 100 میل کے بعد بدلنا شروع ہوتی ہے، 300 میل کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے، رہتی عربی ہے لیکن تبدیل ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر معاف کیجیے گا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ لیس من البر الصیام فی السفر۔ ایک سفر کے اندر لوگ گئے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، یعنی روزہ رکھا انہوں نے۔ حضور کے خدمت میں جب واپس حاضر ہوئے تو لوگوں نے واقعہ بیان کیا، تو حضور نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، کہ جو تکلیف دہ سفر ہے اس میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم لوگ بے ہوش ہو گئے۔ تو اب عربی بولنے والے اسی جملے کو کہتے ہیں لیس من بر الصیام فی السفر، لیس من البر کو کہتے ہیں لیس من بر الصیام۔ تو بہت ساری ایسی تبدیلیاں زبان کے اندر۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المؤمنین اور خلیفہ ثالث تھے تو خراسان کے علاقے سے، یعنی یہ پشاور کا علاقہ یا افغانستان کا علاقہ یا ازبکستان کا علاقہ، یہاں سے شکایت پہنچی کہ یہاں اختلاف شروع ہو گیا ہے، کیونکہ جو عرب یہاں آئے جنہوں نے اسلام پھیلایا، کوئی ایک قبیلے کا تھا، کوئی دوسرے قبیلے کا تھا، تو ایک آدمی ایک قرات سے سفر تلاوت کرتا تھا ایک زبان میں، دوسرا اپنی زبان میں کرتا تھا۔ انہوں نے کہا تیرا قرآن صحیح ہے، اس کا صحیح ہے، ہم کیسے پڑھیں؟ ہم تو اہل زبان نہیں ہیں، ہم تو پشتو بولنے والے یا فلانی بولنے والے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا بھی واقعہ ہے کہ حضرت عمر، حضور زندہ تھے، حضور موجود تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی مسجد کے اندر نماز ادا کی امام کے پیچھے، اور ذرا جابر آدمی تھے، سخت آدمی تھے، اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے، بااثر بھی تھے، جیسے ہمارے ہاں چودھری لوگ ہوتے ہیں اور رانا لوگ ہوتے ہیں،
اور بڑے بڑے خان ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں. تو حضرت عمر نے جب نماز ختم کی تو اس کو گریبان سے پکڑا اور حضور کی خدمت میں لے گئے اور کہا اے اللہ کے رسول، یہ قرآن غلط پڑھتا ہے، میں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی. وجہ کیا ہے کہ اس کا قبیلہ مختلف تھا، اس کا قرآن پاک کا لہجہ مختلف تھا. رسول اللہ نے اس سے کہا کہ تم پڑھ کے سناؤ. کیسا؟ اس نے پڑھ کر سنایا. وہی صورت حضرت عمر سے کہا تم پڑھ کے سناؤ، انہوں نے پڑھ کر سنائی. حضور نے کہا یہ بھی صحیح پڑھتا ہے، یہ بھی صحیح پڑھتا ہے. یہ حدیث کے اندر موجود ہے. قصہ مختصر یہ کہ بات یہ عرض کرنے کی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت کے اندر جب یہ پیغام پہنچا کہ خراسان کے علاقے میں، ازبکستان، یہ پشاور، افغانستان، یہاں یہ اختلاف پیدا ہو گیا ہے تلاوت قرآن میں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قرآن پاک منگوایا جو ام المؤمنین کے گھر پہ رکھا ہوا تھا، حضرت حفصہ، جس کے 1 لاکھ سے زیادہ نسخے پہلے ہی تیار ہو چکے تھے حضرت عثمان غنی کے خلیفہ بننے سے پہلے. اور کسی جگہ 10 لکھا ہے، کہیں 12 لکھا ہے، کہیں 20 لکھا ہے. جتنے گورنر تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اتنی ہی اس کی کاپیاں کرا کے انہوں نے گورنروں کو بھجوا دی اور کہا کہ یہ لغت قریش کے مطابق قرآن پاک ہے، تلاوت اس کے مطابق کی جائے، بنو تمیم کے مطابق نہ کی جائے، بنو فلانے کے مطابق نہ کی جائے، کیونکہ عربی زبان میں مختلف ایکسنٹ الگ الگ ہیں. صرف قریش کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی بولی اور لہجہ ہے اس کے مطابق تلاوت کی جائے. وہ قرآن پاک انہوں نے تقسیم کرا دیے، بھجوا دیے اور اپنے گورنروں کو کہا کہ لوگوں کو کہو ان کا اس نسخے کی کاپیاں بنائیں اور اپنا اپنا مصحف، اپنا اپنا قرآن پاک تیار کر لیں. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں یہ احتیاط کی کہ جو لوگوں کے پاس لکھے ہوئے قرآن پاک تھے اپنے اپنے وہ اٹھا کے تلف کرا دیے. اس میں لوگوں نے اعتراض کیا. مثلا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کی ماں تھی اور اسلام کی سب سے اوتھینٹک آدمی تھی اور 1/4 حدیثیں ان سے مروی ہیں، روایت ہے، یعنی 1/4 دین ان کے ذریعے امت کو ملا ہے، انہوں نے اپنا صحیفہ دینے سے انکار کر دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چند نسخے تو بنا کے اپنے گورنروں کو بھیجے اور باقی بھی لکھوائے لوگوں کو دینے کے لیے. انہوں نے کہا میں تو اپنا نسخہ نہیں دوں گی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں گئے اور جا کے کہا اے میری پیاری ماں، آپ کا جو قرآن پاک ہے آپ نے اس میں جگہ جگہ ایکسپلینیشن لکھا ہوا ہے. مثلا قرآن پاک میں صلاۃ الوسطیٰ کا لفظ آتا ہے، انہوں نے وہاں لکھا ہوا ہے العصر، یعنی وہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر، لیکن العصر کا لفظ قرآن پاک کا حصہ نہیں ہے. اسی طرح بہت سارے قرآن پاک کے معنی یا مفہوم انہوں نے لکھو. انہوں نے کہا بعد کے آنے والے زمانے میں 100 برس کے بعد، 500 برس کے بعد، 300 برس کے بعد جب کسی کو یہ نسخہ ملے گا اور وہ کہیں گے ام المومنین کا لکھا ہوا ہے اور ان کا پڑھا ہوا ہے، اس سے زیادہ اوتھینٹک تو کوئی ہو نہیں سکتا، تو اس کو صحیح سمجھیں گے تو اس میں تو قرآن پاک کے علاوہ بھی الفاظ شامل ہیں. تو ان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے ان کے وہ قرآن پاک لے لیے جس میں قرآن پاک تو لکھا ہوا تھا لیکن اس میں قرآن پاک کی جو تشریح و توضیح ہے وہ بھی انہوں نے لکھی ہوئی تھی، ہر سطر کے نیچے، ہر سطر کے اوپر. تو انہوں نے کہا آنے والے زمانے میں جب لوگوں کے ہاتھ میں یہ قرآن پاک جائے گا لوگ سمجھیں گے حضرت عمر کا پڑھا ہوا ہے، حضرت عائشہ کا پڑھا، وہ کہیں گے یہ صحیح ہے، جو الفاظ اس میں فالتو ہیں وہ بھی قرآن کا حصہ ہے. تو ان میں سے 4 قرآن پاک دنیا میں آج بھی محفوظ ہیں. ایک برطانیہ کے میوزیم میں ہے، ایک ٹرکش میوزیم میں ہے، ایک مصر میں ہے اور ایک تاشقند میں ہے. اور مصر والے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اب تک کا جو حکمران ہے سب کے دستخط موجود ہیں. اچھا، اور اب نیٹ کے اوپر بھی موجود ہیں، اور نیٹ کے اوپر جو قرآن پاک ہے اس کو اگر آپ پڑھیں اس خط کوفی میں ہے، لیکن اگر حافظ قرآن ہو تو وہ اس کو بآسانی پڑھ سکتا ہے کیونکہ ہمارے خط سے وہ مختلف ہے تھوڑا. لیکن آپ یہ بات سن کر حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ جو رسم قرآن پاک ہے، یعنی مثلا قرآن پاک میں آپ کو الرحمن لکھنا ہے تو الرحمن لکھنے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو میم کے اوپر آپ کھڑا زبر لگا دیں تو الرحمن لکھ دیا گیا، ایک میم الف زبر ماں لکھ دیں تو بھی الرحمن لکھا جائے گا.
اسی طرح جنات لکھنے کے دو طریقے ہیں. جنات لکھ کے آپ کھڑا زبر لگا دیں لفظ ہو گیا مکمل, یا نون الف لکھ دیں تو بھی لفظ ہو گیا مکمل. آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ جو نیٹ کے اوپر چاروں وہ قرآن پاک محفوظ ہیں اور ویسے محفوظ ہیں چاروں جگہ, اگر آپ ان کو دیکھیں اور اس چھپے ہوئے قرآن پاک کو اٹھا کے دیکھیں تو امت مسلمہ نے رسم کی بھی حفاظت کی ہے, لکھائی کی بھی حفاظت کی ہے. ایک صاحب ہے جنہوں نے لاہور میں پی ایچ ڈی کیا ہے صرف رسم قرآن پاک کے اوپر, یعنی قرآن پاک کی لکھائی کے اوپر. تو اور انہوں نے کچھ قرآن پاک کی ایسی اغلاط کو انڈونیشیا وغیرہ میں صحیح کرایا ہے جہاں رسم عثمانی پہ نہیں لکھے ہوئے تھے, اکا دکا. الحمدللہ ہمارا جو چھپا ہوا قرآن پاک ہے یا مدینے کا جو چھپا ہوا قرآن پاک ہے اس کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو رسم بھی وہی ہے. یعنی اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ جنات لکھا تھا اور کھڑے زبر سے لکھا تھا تو اس میں کھڑے زبر سے لکھا ہے, الف سے نہیں لکھا ہے. رسم کی بھی حفاظت کی گئی ہے. تو وہ قرآن پاک آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا لکھا ہوا اٹھا لیں اور اپنا چھپا ہوا اٹھا لیں تو آپ کو اس میں اور اس کے اندر لفظ اور نقطہ اور زبر تو بہت دور کی بات ہے, رسم کی بھی تبدیلی نہیں نظر آئے گی, جبکہ رسم دونوں طرح تینوں طرح لکھنے میں وہ لفظ لکھا جا سکتا ہے. یہ قرآن پاک کی حفاظت ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ تعالیٰ نے کہا فرمایا کہ اس کتاب کے نازل کرنے والے ہم ہیں, یہ ہمارا کلام ہے, یہ مطلوب من اللہ ہے. وانا لہ لحافظون, ہم اس کی حفاظت کرنے والے. پوری دنیا کے اہل علم چاہے ان کا تعلق اسلام سے ہے یا غیر اسلام سے, وہ اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ کتاب جس کی یہ تلاوت کرتے ہیں جیسا ان کے نبی نے تلاوت کی تھی ویسی ہی تلاوت کرتے ہیں, کوئی تبدیلی نہیں. اور جیسا ان کے نبی نے لکھوائی تھی ویسی ہی لکھی جاتی ہے, اس کے اندر کوئی ایک حرف اور ایک نقطے کی بھی تبدیلی نہیں آئی. اچھا یہ جو کہتے ہیں نا آپ نے بسا اوقات سنا کہ وعلی جامع القرآن سیدنا عثمان ابن عفان, خطبے میں بھی علماء کہتے ہیں. تو جامع القرآن عثمان نہیں ہے, جامع القرآن تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان کی حیات طیبہ میں پورا قرآن پاک جمع ہو گیا, تحریراً بھی اور حفظاً بھی, حافظ قرآن بھی. جنگ یمامہ میں جو یہ 600 یا 1300 حافظ قرآن شہید ہوئے ہیں تو حضور کے دنیا سے گئے ہوئے تو ابھی چند مہینے ہوئے تھے. یمامہ کی جنگ ہوئی ہے وہ رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے چند مہینے کے بعد ہوئی ہے, تو یہ تو رسول اللہ کے زمانے کے حافظ تھے نا 600 یا 1300 جو وہاں شہید ہوئے ہیں. تو قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ نے چونکہ حفاظت کا ذمہ لیا ہے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارا ہے. تو اللہ جل جلالہ نے چونکہ حفاظت کا ذمہ لیا ہے تو 1450 برس تک میں الحمدللہ رسم قرآن بھی تبدیل نہیں ہوا, نقطہ اور زبر تو کیا تبدیل ہوگا, اور قیامت تک انشاءاللہ ایسا ہی رہے گا. لیکن آپ اگر برا نہ مانے تو میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں, اس کا مخاطب میں بھی ہوں, میرے گھر والے بھی ہیں, میری اولاد بھی ہے, اولاد کی اولاد آپ بھی ہیں اور آپ کے گھر والے بھی ہیں, کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک میں ایک شکوہ اللہ جل جلالہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے دربار میں جب میدان حشر میں میری اور آپ کی حاضری ہوگی, کیونکہ جو مسلمان ہے وہ موت پہ تو خیر سبھی یقین رکھتے ہیں, ہر ایک کو مرنا ہے, کمیونسٹ کا بھی ابا مرتا ہے تو پتہ ہے موت برحق ہے, لیکن ہم اور آپ اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے اور میدان حشر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے, اور وہاں میرے اور آپ کے تمام جو اعمال ہیں ان کا آڈیو اور ویڈیو کیسٹ پورا 0 سے لے کے اور 100 تک موجود ہوگا جو نظروں کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. تو وہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہم طلبگار ہوں گے کہ اللہ کے رسول ہم تیرے غلام ہیں, تیری جوتیوں کو لگے ہوئے ہم ذرے تھے, ہم زندگی بھر تیرا کلمہ پڑھتے رہے, تیری عظمت کے گیت گاتے رہے, آج آپ کی شفاعت اگر ہمیں مل جائے گی تو ہماری بخشش اور مغفرت ہو جائے گی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر رسول اللہ وہاں شکوہ کرنے والے ہوں اور اللہ فیصلہ کرنے والا ہو تو میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا, اور شکوہ ہمارے اور آپ کے خلاف ہوگا, میرے خلاف ہوگا, آپ کے خلاف ہوگا, میری اولاد کے خلاف ہوگا, آپ کی اولاد کے خلاف ہوگا. شکوہ کیا ہوگا؟ کہیں گے یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے, کہیں گے یا رب, قرآن پاک کی آیت ہے, یا رب
ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے اللہ یہ کلام جو آپ نے میرے اوپر نازل کیا تھا اس قوم کے اوپر، یا رب ان قومی، اے میرے پروردگار یہ قوم تو میری ہے، نام لیوا تو میرے ہیں، امتی تو میرے ہی ہیں، کوئی عبداللہ ہے کوئی عبد الرحمن ہے، سب میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں، یا رب ان قومی، قوم میری ہے، امت میری ہے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ اب پس پش ڈالنے میں کیا چیز ہے؟ نمبر 1 تلاوت نہ کرنا۔ اگر میں قرآن نہیں پڑھتا، اگر میرے گھر والے قرآن نہیں پڑھتے، آپ قرآن نہیں پڑھتے، آپ کے گھر والے قرآن نہیں پڑھتے، تو آپ نے قرآن کو پس پش ڈال دیا نا، غیر ضروری سمجھ لیا۔ اس کے بعد سمجھتے نہیں، دوسرا عمل کیا تھا کہ قرآن کو پڑھنے کے بعد، تلاوت کے بعد اس کو سمجھے کہ اس میں لکھا کیا ہے، اس کے میں کیا احکام دیے ہوئے ہیں، شادی بیاہ کے احکام کیا ہیں، لین دین کے احکام کیا ہیں، مرنے جینے کے احکام کیا ہیں، ریاست چلانے کے احکام کیا ہیں، بحیثیت ایک باپ کے میری ذمہ داریاں کیا ہیں، بحیثیت ایک سرکاری افسر کے میری ذمہ داریاں کیا ہیں، بحیثیت ایک بیٹے کے میری ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ سارا قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ تو پس پش ڈالنے میں پہلی چیز کیا ہے کہ میں نے اس کی تلاوت چھوڑ دی، ہم نے اس کا پڑھنا ترک کر دیا۔ آپ مجھے بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے صبح اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی ہوگی؟ میں غالب 10% بھی نہیں نکلیں گے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم فجر کی نماز پڑھ کے آج سے بچپن میں اپنے نکلتے تھے، ہر گھر سے تلاوت کے قرآن پاک کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ آج آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں کہ نماز فجر کے بعد آپ ایک محلے سے دوسرے محلے میں چلے جائیں کہ آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی ہے؟ تو میں ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ قوم تو میری ہے، نام لیوا میرے ہی ہیں، امتی میرے ہی ہیں، اپنے آپ کو غلام میرا کہتے تھے، کلمہ میرا پڑھتے تھے، لیکن اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا۔ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا اور بار بار اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں سبق ملے کہ مشرف کے دور میں ہمارے 2 مرکزی وزیر قل هو اللہ کی تلاوت کیبنٹ کے اجلاس میں نہیں کر سکے، ٹی وی کے اوپر دکھائی گئی۔ یہ وہ قوم ہے کہ جس کا وزیر، مرکزی وزیر جو 50 55 60 سال سے کم کا نہیں ہوگا، وہ 1.5 سطر کی قرآن پاک کی سورت کی تلاوت قل هو اللہ کی نہ کر سکے، نماز کیسے پڑھتا ہوگا؟ نماز میں کم سے کم قل هو اللہ تو پڑھنی پڑے گی آپ کو، ایک سورت۔ ایک صاحب جو بہت بڑے سیاستدان ہیں، وزیر بھی رہ چکے ہیں اور عمر تقریباً میرے برابر ہے، جو میرا اور میں نے اور انہوں نے ایک ساتھ امتحان کوالیفائی کیا تھا، وہ جلسے میں کھڑے ہوئے لاؤڈ اسپیکر پہ مجمع کے سامنے بیچارے قل هو اللہ پڑھنے کی کوشش کرتے رہے، نہیں پڑھ سکے، باقاعدہ ٹی وی پہ دکھایا گیا۔ تو یہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے بات بیان کری، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس کو ہم مشاہدت میں دیکھتے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ ایک صاحب جو وزیر تعلیم کے مشرف کے دور میں اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ تھے، یعنی ایک اعلیٰ درجے کے آدمی، اس نے ٹی وی کے اوپر کہا قرآن پاک میں 40 سپارے، وہ بیچارے نے کبھی کھول کے ہی نہیں دیکھا نا، یہ قرآن جو یہاں رکھا ہے اگر میں نے اس کو کھول کے ہی نہیں دیکھا تو مجھے کیا پتا کہ اس کے اندر 20 سپارے ہیں یا 50 سپارے ہیں؟ تو اس نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہا کہ قرآن پاک کے اندر 40 سپارے ہیں۔ تو یہ ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے، کوئی نتھو لال بدھو لال نہیں ہے، کوئی عبد الرحمن ہے، کوئی عبداللہ ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ شکوہ وہاں فرمائیں گے کہ یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ بندے تو تیرے ہیں، امتی میرے ہیں، نام لیوا میرے ہیں، کلمہ میرے نام کا پڑھتے تھے، کوئی نتھو لال بدھو لال نہیں ہے، سب عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، لیکن اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا۔ کیسے پس پش ڈال دیا تھا؟ تلاوت کرنا ترک کر دی۔ اس کے بعد سمجھنا، کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو قرآن سمجھ سکتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا ہے؟ ہم گنتی کریں بہت کم نکلیں گے۔ اس کے بعد تیسرا، عمل کرنا چھوڑ دیا، عمل کرنا چھوڑ دیا۔ آپ مجھے بتائیں چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سے لے کر اور ادنا ترین جوڈیشل مجسٹریٹ تک مجھے آپ بتا دیں کوئی ایک بھی قرآن پاک کے احکام پہ عمل کر کے فیصلہ دیتا ہے؟ اگر کوئی ہو تو مجھے آپ بتا دیں۔ قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے قصاص رکھا، قتل کے بدلے میں قتل،
آپ کا ہاتھ کسی نے توڑا، جواب میں اس کا ہاتھ توڑا جائے گا. آپ کا دانت کسی نے توڑا، جواب میں اس کا دانت توڑا جائے گا. اگر کوئی فساد پیدا کر رہا ہے اس کو قتل کیا جائے گا، یا سولی دی جائے گی، یا ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیا جائے گا، یا ملک سے دیش نکالا دے دیا جائے گا. اگر کسی نے کسی بیٹی کے اوپر تیزاب پھینکا ہے، جواب میں اس کے اوپر تیزاب پھینکا جائے گا تاکہ تیزاب پھینک. آپ مجھے بتائیں یہ سزائیں ملتی ہیں؟ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ، قرآن پاک کی آیت ہے کہ زناکار مرد یا عورت اس کو 100 کوڑے لگاؤ. آپ مجھے بتائیں 70 برسوں میں کسی کو 100 کوڑے لگائیں؟ یہ جو ریپ کے واقعات ہوتے ہیں آتا ہے جی 5 سال کی سزا دے دی، 3 سال. بھائی کدھر لکھا ہے قرآن و حدیث میں 5 سال کی سزا؟ تو معلوم ہوا کہ یہ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. اگر کوئی عمل کرتا ہے تو آپ مجھے بتا دیں. سینکڑوں ہزاروں بچیوں کے اوپر تیزاب ڈالے گئے پاکستان کے اندر، مجھے کوئی ایک آدمی بتا دیجئے جس کے اوپر جواب میں وہ تیزاب پھینکا گیا ہو، قصاص لیا گیا اس سے، بدلہ لیا گیا ہو. اور وہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں سورہ مائدہ میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. قرآن پاک کی آیت ہے سورہ مائدہ میں، تینوں آپ کھول کے دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کفر کا ارتکاب کرنے والا ہے. مجھے بتائیں جوڈیشیری، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے لے کر اور جوڈیشل مجسٹریٹ تک کتنے لوگ جو قرآن اور حدیث کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں؟ میری دانش میں تو ایک بھی نہیں کرتا. پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ ظلم کرنے والا ہے. پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ کے نازل کردہ اور رسول کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ فسق کرنے والے فاسق ہے، گناہ گار ہے. آپ مجھے بتائیں جوڈیشری میں کتنے لوگ ہیں سپریم کورٹ کی چیف جسٹس سے لے کے اور جوڈیشل مجسٹریٹ تک جو قرآن اور حدیث کے احکام سے فیصلہ کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کرتا. اینگلو سیکسن لا سے فیصلہ کرتے ہیں جو 1860 میں انگریز نے لکھا تھا ہمیں دے گیا. میں نے گزشتہ جمعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ ہم احساس کمتری کے خول میں بڑے مبتلا ہیں، ہم اس خول سے ابھی تک نکلے نہیں. مجھے مراکش جانے کا اللہ تعالیٰ نے اتفاق دیا. 30 سال پہلے ایک سرکاری کانفرنس میں بادشاہ سے بھی ملاقات ہوئی. بادشاہ کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش میں ابھی اس کا بیٹا بادشاہ ہے. تو جس ہوٹل میں میں ٹھہرا ہوا تھا اس ہوٹل کا جو بیرا تھا جو چائے اور کھانا لاتا تھا اس کا لباس اور بادشاہ کا لباس ایک تھا. ویسے ہی بادشاہ نے لمبا کرتا پہنا ہوا تھا، ویسے ہی اس نے پہنا ہوا تھا. ویسے ہی پیچھے سے مڑا ہوا چپل ہے ان کا قومی نشان وہ پہنا ہوا تھا، ویسی ٹوپی اس نے اڑی ہوئی تھی، ویسی اڑی. اچھا اتفاق سے بادشاہ کا رنگ تھوڑا سانولا تھا اور مراکش کے لوگوں کے رنگ بڑے سفید ہیں. تو مجھے وہاں بیٹھ کے اندازہ ہوا کہ اگر یہاں بادشاہ کو بھی بٹھا دیا جائے اور یہاں کے بیرے کو بھی بٹھا دیا جائے اور مجھ جیسے اجنبی سے پوچھا جائے کہ بادشاہ کون ہے تو میں اس بیرے کو بادشاہ کہہ دوں گا کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت ہے. لیکن دونوں کے لباس میں کوئی فرق نہیں تھا. ہمارے ہاں تو بادشاہ سلامت اگر آ جائے ابھی مسجد میں دور سے آپ پہچان لیں گے ہمارا بادشاہ سلامت آ رہا ہے، یعنی صدر مملکت آ رہا ہے یا وزیر اعظم آ رہا ہے. ایک تو اس کی چال ٹیڑھی ہوگی، آپ کی طرح سیدھی کبھی نہیں ہوگی. دوسری کوئی اتنا قیمتی لباس پہنے ہوگا جو آپ خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے. اس کی گھڑی اتنی قیمتی ہوگی کہ آپ اپنا پوری جائیداد بیچ دیں تو اس جیسی آپ گھڑی نہیں خرید سکتے. اس کی گاڑی اتنی عالیشان ہوگی کہ شاید آپ نے اس سے پہلے گاڑی نہیں دیکھی ہوگی. تو یہ کیا ہے؟ احساس کمتری. ہم اس احساس کمتری کے خول سے ابھی تک نہیں نکلے. انگریز سے ہمیں آزادی ملی، ہم نے کہا حضور ہمیں آزادی نہیں چاہیے، ہمیں آپ کو غلامی پسند ہے. ہم 70 برس گزر گئے لیکن ہم اسی قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے جو قانون 1860 کا کالے قلم سے کالا قانون جس کو اینگلو سیکسن لا کہتے ہیں، وہ جو کرمنل لا ہے، جو سول لا ہے، جو پروسیجرل لا ہے، اس کے مطابق ہم آج تک فیصلہ کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہاں شکایت کرنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والے ہوں گے، کہیں گے یا رب اے میرے پالنے والے، اے میرے پروردگار، یہ امت تو میری ہے، قوم تو میری ہے، نام لیوا میرے ہی ہیں،
ان کو تو نے وجود عطا فرمایا، صحت عطا فرمائی، رزق عطا فرمایا، عہدے عطا فرمائے، اولاد عطا فرمائی، لیکن ایک بہت بڑا جرم انہوں نے کیا، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، جو ان کی ہدایت کے لیے کتاب تو نے نازل کی تھی اس کو انہوں نے پس سے پوچھ ڈال دیا۔ یہ اس کو پڑھتے نہیں تھے، یہ اس کو سمجھتے نہیں تھے، یہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے، یہ اس کی تشہیر کی۔ آپ مجھے بتائیں، قرآن پاک تو بائبل سوسائٹی آف پاکستان اس ملک میں مفت بائبل تقسیم کرتی ہے، جس کو چاہیے منگوا لے۔ میں 2-3 مرتبہ بائبل منگوا چکا ہوں، لیٹسٹ بھی منگوائیے، مفت آتی ہے بغیر پیسوں۔ مجھے آپ بتائیں بغیر پیسوں کو قرآن پاک ملتا ہے؟ یہ وہ قوم ہے جو مفت قرآن بھی نہیں تقسیم کر سکتی۔ تو اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، ہم پڑھتے اس کو نہیں، ہم سمجھتے اس کو نہیں، فیصلہ ہم اس کے مطابق نہیں کرتے، اس کی تشہیر کا بندوبست ہم نہیں کرتے۔ کم از کم ہر مسلمان کے گھر کا یہ حق ہے کہ اس میں ایک قرآن پاک ضرور ہونا چاہیے۔ 1 منٹ آپ اجازت دے تو اور لے لوں۔ فرنٹیئر کے علاقے میں آج سے کوئی 30 سال پہلے عمریں ہوتی ہیں 120 سال، 115 سال، 110 سال۔ مسجد میں قرآن پاک رکھے ہوتے ہیں، مثلا اتنے بڑے، کیونکہ نگاہ کمزور ہے، بڑے قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، اس میں نہیں پڑھ سکتے۔ مسجد میں قرآن پاک رکھے ہوئے 5 یا 2 یا 10 بڑے، تو 5 پڑھ رہے ہوتے ہیں، 5 انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ پڑھ کے فارغ ہوگا تو میں پڑھوں گا۔ تو کیا مسلمان کا یہ حق نہیں ہے کہ ہر ایک مسلمان کو کم از کم ایک قرآن پاک تو موجود ہو؟ پھر یہ قرآن پاک الماری میں رکھے ہوئے ہیں، جب میں گھر سے نکلتا ہوں میں بنیان بھی پہنتا ہوں، کرتا بھی پہنتا ہوں، سویٹر بھی پہنتا ہوں، کوٹ بھی پہنتا ہوں، سب کچھ، لیکن اپنے قرآن پاک کو میں کپڑا نہیں پہناتا۔ آپ مجھے بتائیں کتنے قرآن پاک میں جزدان ہیں؟ کیوں؟ ہم بے حس ہو چکے ہیں۔ میں چھوٹا تھا، بچہ تھا، تو ہمارے گھر میں تو قرآن پاک میں ایک جزدان ہوتا تھا، ایک کپڑا، ایک کپڑے میں، ہم اردو بولنے والوں میں۔ اور جو ہمارے سندھی بولنے والے ہمارے دوست تھے، ان کے گھروں میں آپ یقین کریں قرآن پاک میں 2-2 3-3 4-4 کپڑے چڑھے ہوتے تھے۔ ادب دیکھیں نا قرآن پاک کا، یعنی قرآن پاک پہ ایک جزدان نہیں چڑھا ہوتا تھا۔ ابھی پتہ نہیں 50 سال بعد کیا حال ہے ان کا بھی، وہ بیچارے کہیں ہماری طرح نہ ہو گئے ہوں۔ تو ہمارے گھروں میں قرآن پاک پہ ایک جزدان ہوتا تھا، ایک کپڑے کا جزدان چڑھا ہوتا تھا، لیکن جو ہمارے سندھی بولنے والے دوست تھے ان کے گھروں میں ہم جاتے تھے تو قرآن پاک پہ 2-2 3-3 جزدان چڑھے ہوتے تھے۔ آج ہم اتنے بے حس ہو گئے کہ ہماری مسجد میں یہ قرآن پاک رکھیں، آپ مجھے بتائیں کتنوں کے اوپر جزدان ہے؟ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے اللہ قوم تو میری ہے، نام لیوا میرے ہیں، نہ قرآن کو پڑھتے تھے، نہ قرآن کو سمجھتے تھے، نہ قرآن پہ عمل کرتے تھے، نہ قرآن کا ادب کرتے اور حفاظت کرتے تھے کہ اس پہ جزدانی چڑھاتے تھے، اور نہ قرآن پاک کی تشہیر اور اشاعت کی کوشش کرتے تھے، آپ مجھے بتائیں کیا جواب ہم وہاں دیں گے؟ یہ ایک سوال ہے جس کو میں اور آپ رات کو بستر پہ لیٹ کے سوچیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی میں سنتیں پڑھ